السلام علیکم۔ ہم نے طلاق کے بعد اکثر لوگوں کو پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو عورتیں شوہر کا گھر اس لیے چھوڑ آئیں کہ ان کی عزت نہیں ہے، انہیں زمانے کی ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے۔ جو سسرال میں رہنا اس لیے گوارا نہیں کرتی کہ ان سے کام نہیں ہوتا یا ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، جب تنے تنہا اولاد کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں تو ان کے 14 طبق روشن ہوتے دیکھے ہیں۔ جنہوں نے شوہر کو سبق سکھانے کے لیے عدالتوں کے ذریعے طلاقیں لیں، انہیں رجوع کے لیے تڑپتے دیکھا ہے۔ دنیا کے جوتے کھانے سے بہتر ہے انسان ایک آدمی کے جوتے کھا لے۔ یہ جو فیمنسٹ یا لبرل خواتین عورتوں کو طلاق دلوا کے حقوق دلوانے نکلتی ہیں، ان کی تقلید کرنے سے پہلے ان کی ذاتی زندگی پہ بھی ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے کہ وہ گھر کیسے بسا رہی ہیں یا طلاق کے بعد کتنی آئیڈیل زندگی گزار رہی ہیں۔ اسی طرح مردوں کی زندگی بھی طلاق کے بعد دشوار ہو جاتی ہے۔ رہی اولاد تو وہ بیچاری ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے باعث قابل رحم زندگی گزارتی ہے۔ گو کہ طلاق اور خلا کا حق اللہ تعالی نے مردوں اور عورتوں کو دیا ہے، مگر یہ آخری آپشن ہونا چاہیے۔ اسے کسی صورت بھی پہلا آپشن مت سمجھیے۔ حالات ناگزیر ہوں تب بھی طلاق کا فیصلہ کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جائیں۔ 6 ماہ الگ رہیں پھر فیصلہ کریں۔ گھر ٹوٹنے نہیں چاہیے، اولادیں برباد ہو جاتی ہیں۔ انا کو قربان کرنا پڑے تو کر دیجئے، مگر اولاد کو تحفظ دیجئے۔ طلاق مسائل کا حل نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان جو مسائل ہیں انہیں حل کریں۔ مسائل کا حل کرنا سیکھیں۔ جھوٹی انا اور جھوٹی عزت میں گھر مت اجاڑیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ عورتیں کسی جنونی مرد کا ظلم اور مار پیٹ برداشت مت کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، مگر طلاق آخری آپشن ہے۔ کم از کم 6 ماہ علیحدہ رہنے کے بعد فیصلہ کریں۔ اللہ تعالی سب کے گھروں میں امن و سکون اور رزق حلالی کی فراوانی عطا فرمائے، آمین۔